بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی یا وارث آدم صفی اللہ السلام علی وارث آدم صفی اللہ السلام علی وارث نوح نجی اللہ السلام علی وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علی وارث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میں جس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ جناب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب وفا زہیر بن کین ہیں۔ جناب زہیر بن کین جو ہیں یہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے یہ یمن کے بھی رہنے والے تھے اور یہ کوفہ کے بھی رہنے والے تھے، یہ دو روایتیں ملتی ہیں۔ تو جناب زہیر بن کین صوفیہ کرام کی تحریر سے معلوم ہوا ہے کہ ولادت مکہ میں ہوئی اور بجلی ہونے کی حیثیت سے واضح ہوتا ہے کہ یمن میں پیدا ہوئے۔ مکمن ہے کہ امام ماں باپ رہنے والے یمن کے ہوں اور سفر حج کے سلسلے میں مکہ معظمہ میں ان کے یہاں فرزند نرینہ پیدا ہوا ہو اور پھر وطن سے ہجرت کر کے مدینہ رسول آئے ہوں۔ زہیر بن کین بچپن کے زمانے میں یثرب میں تھے اور اپنے حسن سیرت حسن صورت سے مدینہ کے زروں میں آفتاب بن کر چمکتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام سے بچپن کی محبت تھی اور نبی زادے کے سامنے کھیلتے وقت ان کے قدموں کی خاک آنکھوں سے لگاتے تھے۔ خطیب اہل بیت جناب علامہ شیخ جعفر شستری صاحب فرماتے ہیں زہیر بن کین امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے۔ جس بچے کی فرزند رسول کے ساتھ نشو و نما ہو اس کی ذہانت عقل شعور کا کیا کہنا، حسینی محبت کے امیر میں ہوتی۔ جناب زہیر بن کین کو خود صحابی رسول کہا جا سکتا ہے اور وہ اصحاب رسول ہی ہیں۔ زمانہ بچپن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہیر بن کین کو بچپن میں دیکھ کر واقعہ کربلا میں شریک ہونے کی خبر دی۔ چنانچہ جناب علامہ شیخ جعفر شستری نجفی زہیر بن کین کے حالات میں فرماتے ہیں زہیر تازہ ہدایت یافتہ تھے کہ یہ وہ طفل ہیں کہ جب پیغمبر خدا کسی راہ سے گزر رہے تھے اور اس بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ اصحاب نے تعجب سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ بچہ میرے حسین کو بہت دوست رکھتا ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ حسین کے روبرو کھیلتا ہے اور حسین کے پیروں کی مٹی لے کر بوسہ دیتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا یہ کربلا میں حسین کی نصرت کرے گا۔ جناب زہیر بن کین
جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی ایک شریف خاندان میں ہوئی۔ یہ پردہ نشین خاتون دوستداران اہل بیت اطہر تھی اور زہیر کی حیثیت واقعہ کربلا میں ایک مجروح شخص کی نہ تھی جو بغیر کچھ سوچے سمجھے فرزند فاطمہ پر نثار ہوئے، بلکہ وہ امور خانہ داری کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان کی قربانی اہم اور بہت اہم تھی۔ زہیر بن کین نے ذوق شہادت میں اس خوشگوار زندگی کو خیر باد کہا اور مثال قائم کر دی، بتایا کہ حمایت دین میں دنیا کو خیر باد کہہ دیا۔ زندگی کا آخری دور کوفہ میں گزارا۔ کوفہ کا نام سن کر یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ زہیر بھی عام کوفیوں کی طرح بے وفا تھے۔ جناب زہیر بن کین حج کے لیے مکہ میں تشریف لے کے گئے ہوئے تھے۔ 60 ہجری کو اہل و عیال کو لے کر مکہ معظمہ میں پہنچے۔ حج آخری سے واپس ہو رہے تھے کہ تکمیل دین کی منزل آئی اور راستے میں دینی رہنما حسین ابن علی کا قافلہ ملا۔ زہیر امام کے قافلے سے فاصلے پر اپنے قافلے کو ٹھہراتے تھے۔ امام اگر آقائے کونین منزل سے آگے بڑھ گئے تو زہیر نے منزل پر قیام کیا اور امام منزل پر رک گئے تو زہیر نے اپنے قافلے کو آگے بڑھا دیا۔ اس طرز عمل سے جب امام ایک جگہ سے اگلی جگہ پہ جاتے تو زہیر بن کین بھی اپنے قافلے کو آگے بڑھا دیتے۔ جب پوچھا گیا یہ قافلہ کس کا ہے تو لوگوں نے بتایا یہ جناب زہیر بن کین کا قافلہ ہے، یہ جناب زہیر بن کین ہے۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ جناب زہیر بن کین کو میرا پیغام دو کہ وہ آئیں۔ جناب زہیر بن کین کے پاس جب پیغام پہنچا تو امام نے یہ بھی فرمایا تھا زہیر کو کہنا اگر آپ نہ آئے تو امام خود آپ کے پاس آئے گا۔ تو جناب زہیر بن کین کو جب یہ پیغام ملا تو جناب زہیر بن کین رضی اللہ علیہ السلام امام کی خدمت میں تشریف لائے تو امام علی مقام نے اس کا بازو پکڑا اور پکڑ کر اس کو صحرا کی طرف لے گئے اور دور جا کے جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب زہیر بن کین کو ان کا مقام جو جنت میں تھا دکھا دیا اور جب واپس آئے تو جناب زہیر بن کین نے واپس آ کر اپنے خیام کی طرف گئے اور اپنی بیوی کو کہنے لگے یہ سب سامان جو ہے یہ جناب امام حسین کے لشکر میں تقسیم کر دیں اور آپ کو میں طلاق دیتا ہوں اور آپ اپنے واپس قبیلے میں چلی جائیں میں امام کی نصرت میں جام شہادت نوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 6 محرم وہ منحوس دن تھا کہ سپہ سالار لشکر شام کربلا کی زمین پر پہنچا۔ اس بدبخت نے پہنچتے ہی عروہ بن قیس کو امام کی خدمت میں بھیجا اور کہا جا کر پوچھ کہ آپ اس سمت کیوں تشریف لائے اور کیا ارادہ ہے۔ عروہ ان لوگوں میں تھا جنہوں نے خدمت گرامی میں خطوط لکھے تھے۔ امام کو کہنے لگا مجھے معاف کر اور یہ خدمت کسی اور سے لے لیں۔ ابھی تک امام کی حقیقت کا اتنا اثر باقی تھا
کہ عمر بن سعد جسے بھیجنے کا ارادہ کرتا تھا وہ کوفے سے خط بھیج کر مدعو کرنے کی ندامت میں پہلو طے کرتا تھا۔ حتیٰ کہ امام علیہ السلام کے پاس ایک بندہ کوفیوں کا آیا اور آ کے امام سے کہنے لگا تو امام نے کہا اس کو کہیں، عمر بن سعد کو کہیں کہ مجھے کوفیوں نے خط لکھے تھے، میں اس لیے ان کے پاس آیا ہوں۔ 10ویں شب کو جب امام نے وفاشار صحابہ کو جمع کر کے انہیں اپنی بیعت کی اہم ذمہ داریاں سے سبکدوش کیا تو جواب میں عزیزوں کے بعد صحابہ نے باری باری تقریریں کی۔ اس وقت زہیر بن کین کے پرجوش الفاظ یہ تھے، قسم خدا کی میں دوست رکھتا ہوں، آپ کی نصرت میں قتل ہوں اور پھر زندہ ہوں، اور دشمن میری جان لے اسی طرح 1000 دفعہ ہو، لیکن اس قربانی سے خدا آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی جان بچا لے۔ امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت نعیہ میں فرمایا ہے، میرا سلام ہو اس زہیر بن کین بجلی پر جنہوں نے حسین مظلوم سے ساتھ چھوڑ جانے کی اجازت پانے کی حالت میں عرض کیا، خدا کی قسم یہ مجھ سے ہرگز نہ ہوگا، فرزند رسول خدا کو دشمنوں کے ہاتھوں میں قید چھوڑ دوں اور خود بچ جاؤں، خدا مجھے یہ دن نہ دکھائے۔ جناب زہیر بن کین بہت بہادر تھے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے ان کی بہادری کی وجہ سے میمنہ اور میسرہ فوج کی اہم ذمہ داریاں کی ڈیوٹی لگائی، جن میں بہادروں کو یہ خدمت دی گئی کہ ایک طرف جناب زہیر بن کین اور ایک طرف جناب حبیب ابن مظاہر تھے، تو آپ اتنی دلیری کے ساتھ لڑتے تھے اور آپ کے سامنے کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ٹکتی تھی۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام جب امام علی مقام جناب امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد ملا، کب اذن جہاد ملا، زہیر بن کین نے بہت بہادری سے لڑے اور میدان میں جناب زہیر بن کین کی جدوجہد بہت وسیع تھی۔ جناب زہیر بن کین ادھیڑ عمر کے سپاہی تھے۔ جناب زہیر بن کین جوان بھی ہوتے تو آخر ایک انسان تھے، کہاں تک قوت وفا کرتے۔ سب سے پہلے جب میمنہ لشکر پر حملہ ہوا تو 3 دن کی بھوک اور پیاس میں اپنے مختصر ساتھیوں کو لے کر جنگ کی۔ حر ابن یزید رہی کے ساتھ لڑے، زور سے قبل شمر کے مقابلے میں جہاد کیا۔ اس کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام نے نماز کا وقت آ جانے کی وجہ سے لڑائی روکی۔ نماز پڑھنے کے بعد جناب زہیر بن کین اپنا میدان جنگ میں گئے اور وہاں پہ اپنا تعارف کرایا، میں ہوں زہیر اور کین کا بیٹا ہوں، میرے ہاتھ میں دو تاری تلوار ہے، میں حسین کی طرف سے لڑ رہا ہوں۔ وہ حسین جو پیغمبر کے نواسوں میں اب صرف ایک رہ گیا ہے، ان کے بابا علی تھے جو کہ ماں باپ دونوں طرف سے پاکیزہ و پاک تھے، پیکر تقویٰ تھے اور خوش کردار رسول کا یہی گھرانہ ہے
جو انسانیت کی سجاوٹ ہے وہی بے شک و شبہ اللہ کے پیغمبر تھے، کاش میری جان ان پر فدا ہو۔ میں نے تو 2 دفعہ قسم کھائی ہے کہ امام برحق اور سچے پیشوا طرف سے دین کی مدد کرتے ہوئے جنگ کروں گا اور اپنی تلوار اور مضبوط نیزے سے بار الہی مجھے لائنوں پر فتح عطا کرے۔ میں اپنا فرض کو آج ادا کر رہا ہوں۔ یہ رزق پڑھ کر بجلی کی طرح کرب لشکر پر حملہ کیا اور یہ کہتے تھے حسینیت کی طرف بڑھو چلو، وہی ہادی اور مہدی ہیں۔ آج ان کے نانا سے ہمیں ملاقات کرنا ہے، وہ محمد ہمارے نبی ہیں۔ مرتضیٰ علی اور ان کے جوان بھائی جن کو بہشت میں ہاتھ کٹنے کے صلے میں 2 بازو عطا ہوئے ہیں، اور فاطمہ زہرا جن کی طہارت اور پاکیزگی پر آیت تطہیر گواہ ہے۔ ہم سے پہلے جتنے پرہیزگار گزرے ہیں ان سب کی زیارت ہوگی۔ خدا نے ہم کو ان حضرات کی محبت کے صلے میں ولایت کا درجہ دیا، اور ہم شہادت پا کر ان کے نانا کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اور پھر لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ اور جناب ظہیر بن کین جب شہید ہو گئے تو امام علی مقام نے ان کا جسد خاکی اٹھا کر لائے، اور جناب ظہیر بن کین جب شہید ہو گئے تو 12 محرم کی بات ہے، تو ان کی بیوی وفا شاعر کے سوا کوئی نہ تھا جو ظہیر کے ماتم کی صف بچھاتا۔ آخر کار آپ کی بیوی نے اپنے باغ تمنا کی بربادی پر آنسو بہاتی رہی۔ اس غم زدہ خاتون کو جب واقعہ کربلا کی خبر ہوئی تو اپنے آخری فرض کی ادائیگی کے لیے مقتول شوہر کے غلام سے کہا، جا اور اپنے آقا کو دفن کر کے آ۔ جب غلام کفن لے کر کربلا میں داخل ہوا تو اس نے کیا منظر دیکھا! فرزند رسول کی لاش عریاں پڑی ہے۔ یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ میں نے اپنے آقا کو کفن دوں اور حسین کو یوں ہی چھوڑ دوں، اور خدا کی قسم ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے امام علی مقام کو کفن دیا اور اپنے آقا کو دوسرا کفن دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہم کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے، انسان بنا دے، اور ہم حسینیت کے پرچم کے نیچے رہیں اور سیرت امام علی مقام پر عمل کرتے رہیں استقامت کے ساتھ۔ یا اللہ پاک ہماری مدد فرما۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔